محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب جو ہر مہینے سنائی جاتی ہے، مجلس دعوت الحق، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کی تھی، اس کا پورا نظام انہوں نے بنایا تھا اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس کا ماہانہ اجتماع جو ہوتا ہے آپ کی مسجد میں یہاں، اس میں عصر کے بعد جو کتاب سنائی جاتی ہے اس کا نام ہے تبلیغ دین، اور تبلیغ دین کا مطلب ہوتا ہے دوسروں تک دین پہنچانا، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، اسی کا نام دعوت ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اور حق کے معنی بھی سچ اور دین ہی کے ہیں۔ تو یہ کتاب دین پہنچانے کے واسطے، دوسروں تک دین پہنچانے کے واسطے اس وقت یہاں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اسی واسطے یہ لکھی گئی، اسی واسطے یہ چھاپی گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اچھی صفات، اچھے اخلاق، ایمان والی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ شکر کا بیان سنا، صبر کا بیان سنا، یہ سب ایمانی صفات ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرا لفظ انہوں نے اور لگایا ہے، اس کا نام ہے صدق۔ تو اخلاص بھی ایمانی صفت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بہت مرتبہ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کمزور ایمان، بہت سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں ناقص ایمان۔ اسی طرح اس کی دوسری صفت سنتے ہیں بڑا مضبوط ایمان، اور اسی طرح سنتے ہیں کامل ایمان۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ کون سا ایمان ہوتا ہے جو کمزور کہلاتا ہے؟ وہ کون سا ایمان ہوتا ہے جو ناقص ایمان کہلاتا ہے؟ وہ کون سا ایمان ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا ایمان ہوتا ہے جو کامل ایمان ہوتا ہے؟ تو جس ایمان کے ساتھ ایمانی صفات ہوں گی، تمام صفات ہوں گی، وہ کامل ایمان ہوگا، وہ بڑا مضبوط ایمان ہوگا۔ اور جس ایمان میں، اور یہ کہو کہ جس مومن میں ایمان کی صفات میں کمی آتی چلی جائے گی، اتنا ہی ایمان ناقص ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان کو کامل کرنے کے واسطے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے واسطے ایمانی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اسی واسطے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ چیزیں، یہ باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھیے گا آپ کہ کمزور آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اور کمزوری اس حد تک پہنچ جاتی ہے بعض مرتبہ کہ دوسرے اس کو اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں۔ ہاں، تو جس قدر ایمان کامل ہوگا اور جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر اعمال آسانی سے صادر ہوں گے، اعمال میں آسانی ہوگی، گناہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ، تو تقوی پر استقامت ہوگی۔
یا تو ہمارے بھائی دین کی طرف چلتے ہی نہیں، اور صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے، پہلے تو اسکولوں نے مزاج بگاڑا، پھر ریڈیو نے، سینما نے مزاج بگاڑا، اب رہی صحیح کہ سر ان فون نے کر دی ہے، انہوں نے مزاج بگاڑا۔ اب یہ ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے، کسی کی بات سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ ہاں، سننے کو بھی تیار نہیں ہے، سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ اور میں نے ادب کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بعض میرے بھائی اس بات کو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ بگاڑنے والوں میں مولویوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، خاص طور سے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، اور جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، ان پہ بگاڑنے والے مولویوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بگاڑنے والے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جاوے تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں، سمجھنے کو بھی تیار نہیں، یہ تو دین کی طرف نہیں لگتے، اور دین کی طرف لگتے ہیں تو بس آدھی ادھوری دینداری ان کے لیے کافی ہے، بس نماز پڑھ لی یہی کافی ہے۔ آگے سمجھنے اور بڑھنے کو بے ضرورت سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ تو بات کو سمجھو، اور جتنی اپنی دنیا بنانے کی کوشش ہے اس سے زیادہ آخرت بنانے کی کوشش، اور دنیا میں دین بنانا، ایمان کو بنانا، یہی آخرت بنانا ہے۔ تو آج بیان ہے اخلاص کا، پہلے کتاب میں سے پڑھ دو، پھر میں اپنے الفاظ میں بھی انشاءاللہ اس کو آسان الفاظ میں بھی سمجھا دوں گا۔ اخلاص کی اصل مسلمان کی نیت ہے، کیونکہ نیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے، اور اس اخلاص کا کمال صدق ہے۔ دیکھو دوستو، آپ سب جگہ، چاہے وہ آپ کا یہ تعمیری کام ہو، چاہے وہ آپ کا بڑھئی کا کام ہو، فرنیچر کا کام ہو، لوہار کا کام ہو، سلائی کا کام ہو، ان سب میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں، مختصر سا لفظ ہوتا ہے، اور ان کا ایک پورا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے والے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کے لفظ کے سے معنی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی دین کی باتیں پہنچانے کے واسطے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ متعین کیے گئے ہیں جن کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو اس صدق ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب انشاءاللہ آگے آئے گا، بتاؤں گا میں۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے ان تین رکنوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ دیکھو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم یہاں سے اٹھ کے چلیں، کہیں بھی ہم جائیں گے، مثلا ہم بازار جائیں، تو یہاں سے ہمارے اٹھ کر چلنے کی ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے، اور یہاں سے ہمارے اٹھ کر چلنے کی ایک غرض ہے کہ میں بازار اس لیے جا رہا ہوں۔ تو چلنے کی نیت، ارادہ، پھر اس کی غرض جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی سمجھو آپ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ تو اس میں ہماری ایک تو نیت ہے اور ایک اس کی ہماری اپنی ایک غرض ہے، غرض۔ اب مان لو آپ نماز پڑھنے کی غرض صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کی غرض اللہ کو راضی کرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیندار اور پکا نمازی بھی دوسروں پر ظاہر کرنا ہے، یہ ہے۔ اب یا تو صرف نیت ہوگی اللہ کو راضی کرنے کی، یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کی اور اپنے آپ کو نیک اور دیندار ظاہر کرنے کی، یا نیت ہوں گی دونوں۔ یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں، سمجھ لو اس بات کو۔ اگر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو یہ اخلاص ہے، اور اگر اس کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کی اور اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کی بھی نیت ہے تو یہاں دو نیت ہوگی، اور یہ اخلاص نہیں رہا، یہ ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ۔ یہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، یہ ملاوٹ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور اگر صرف لوگوں کو دکھانا، ان کو خوش کرنا، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنا، تو وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اخلاص بولا جاوے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور اس میں کسی اور دوسری غرض کی ملاوٹ نہ ہو۔ خالص اسی کو کہتے ہیں، اخلاص اسی کو کہتے ہیں، خالص اسی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بولا جاتا ہے خالص گھی، خالص شہد۔ ہمارے گاؤں دیہات والے بھی، بلکہ شہر والے بھی کہتے ہیں نخالص، نخالص۔ تو نخالص نہیں، خالص، یعنی یہ صرف شہد ہے، اس میں اور کوئی دوسری چیز ملی ہوئی نہیں، یہ خالص ہے، یہ اصلی گھی ہے اور خالص ہے، اس میں کچھ اور دوسری چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو، عبادت کی غرض، ہر نیک عمل کی غرض وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی دوسری کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نیت بالکل نہ ہو، صرف دنیا کو، لوگوں کو دکھانا ہی اس کی غرض ہو، تو وہاں تو اخلاص بھی نہیں، وہاں تو کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، ریا کہیں گے اس کو، ریا کہیں گے، ریا اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ بات امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں اس کو سمجھانے کے واسطے آپ کو دو قصے سناتا ہوں، بلکہ کہہ لو دو حدیث سناتا ہوں۔ قصے سے مراد میری وہی ہے، حدیث کا قصہ۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری نیت
صدقہ سے، خیر خیرات سے اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری تعریف کی جائے کہ ایک اچھا آدمی ہے، سخی آدمی ہے، لوگوں کے کام آنے والا آدمی ہے، میری تعریف بھی کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک سے بے نیاز ہے۔ ریاکاری کو شرک بھی کہا جاتا ہے، اس کو تو پھر بتایا جائے گا شرک کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہی ہے وہ ملاوٹ، اور اس کو کہا کہ یہ خالص نیت نہیں ہے، خالص نیت نہیں، سمجھ لو خوب اچھی طریقے سے۔ جی، آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی ہو اور نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھو، ضرور پڑھو۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے مسلمان غلام خریدے اور وہ آزاد کر دیے، آزاد۔ اب مشکل یہ ہے کہ غلام کا مطلب بھی سمجھانا بہت بھاری، اور آزاد کرنے کا مطلب بھی سمجھانا مشکل، لیکن کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ بات بار بار آتی رہتی ہے۔ ہاں، عرب کا دستور یہ تھا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا تو وہ سمجھو ان کے خاندان کا ہی آدمی سمجھا جاتا تھا، اور وہ غلام آزاد کیا ہوا غلام وہ ان کے دکھ درد میں، تکلیف میں بہت کام آتا تھا، آزاد ہونے کے بعد بھی بہت کام آتا تھا۔ اگر کہیں جنگ کی، لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی تو وہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا تھا۔ تو دیکھو کتنے فائدے ہوتے تھے غلام آزاد کرنے کے بعد بھی غلام سے۔ اب آپ سمجھو کہ یہ کام کون سا غلام کر سکتا ہے؟ جو تندرست ہو، طاقتور ہو۔ یہ کام کون سا غلام کر سکتا ہے؟ جو عقل مند ہو، ہوشیار ہو۔ عقل مند ہوشیار ہوگا تو آزاد ہونے کے بعد پیسہ کماوے گا اور کام آوے گا۔ وہ تندرست طاقتور ہوگا تو ان کے ساتھ جنگ میں بھی لڑ لے گا اور ضرورت کے وقت کام بھی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ابو قحافہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم غلام آزاد کرتے ہی ہو تو اچھے طاقتور غلام آزاد کرو تاکہ بعد میں وہ تمہارے کام بھی آویں۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس نیت سے غلام آزاد نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے غلام آزاد کرتا ہوں۔ اس میں تندرست و طاقتور ہو اور یا بیمار اور بوڑھا کمزور ہو، اس میں وہ عقل مند اور ہوشیار ہو یا بے وقوف اور کم عقل ہو، چونکہ دونوں کو آزاد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ بلکہ وہ جو اتنا کمزور اور بیمار اور کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ اپنے مولا کے کام نہیں آ سکتا، اب مولا اس پر ظلم کرتا ہے اور اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، تو اس کو آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا اور اس کو آزاد کرنے میں اللہ زیادہ راضی ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی تھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ میں نے آسان الفاظ میں احادیث کے حوالے سے
بات آپ کو سمجھائی ہے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، یہ وہاں تک اس دور تک بات پہنچاتے ہیں، وہاں تک کی بات کرتے ہیں جہاں تک ہونی چاہیے، تہ تک بات پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے میں خود یہ باتیں آپ کو نہ سنا کر اس کتاب سے سناتا ہوں، چاہے سمجھنے سمجھانے میں تھوڑی دشواری ہو جائے۔ تو اخلاص کے 3 رکن ہیں، اخلاص کے 3 جز ہیں۔ جب یہ 3 رکن پائے جائیں گے، جب اخلاص ہوگا، جب یہ تینوں جز پائے جائیں گے، جب اخلاص ہوگا۔ ہاں، میں پھر آپ کو متوجہ کر دوں، یا تو عمل نہیں، اور اگر عمل ہے تو علم نہیں، اس لیے جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ آتا نہیں۔ یہ باتیں جو آپ کو ہاں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد بتائی جا رہی ہیں، عشاء کے بعد بتائی جا رہی ہیں، یاد کرائی جا رہی ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ عمل کے ساتھ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ تو 3 جز ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاس سے ان کو علیحدہ نہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس حال میں کہ اسی کی ذات کو چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہو، اور اسی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اس عمل کا درجہ بھی ایسا ہی ہوگا، جیسی نیت ہوگی اس عمل کا ثواب بھی ایسا ہی ہوگا، جیسی نیت ہوگی اس عمل کا دنیا میں اثر بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کچھ لوگوں کے صحیفہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ صحیفہ اعمال، اگر یہ لفظ بھی بولا جاوے تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اردو کے الفاظ یا دینی الفاظ، دینی اصطلاحات ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہاں چلو خیر، ہم زیادہ تر اس موقع پر نامہ اعمال بولتے ہیں، نامہ اعمال۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نامہ اعمال کیا ہے؟ نامہ اعمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے پاس صبح کو 2 فرشتے بھیجتا ہے، ایک اس کے دائیں جانب رہتا ہے، ایک اس کے بائیں جانب رہتا ہے، اور دائیں جانب والا بائیں جانب والے پر حاکم ہے، بائیں جانب والا دائیں جانب والے فرشتے کے ماتحت ہے، یوں کہو آپ۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کچھ عمل کرتا ہے وہ عمل لکھتے ہیں، جو بھی کچھ بولتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اور یہاں سمجھو آپ، اور آج سمجھنا کچھ مشکل نہیں، ویسے تو پہلے زمانے میں بھی سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا، اس کی مثالیں اور نمونے موجود ہیں۔ جی ہاں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر خود محسوس کر لیتے ہیں کہ اس میں کس درجے کا اخلاص ہے، کس درجے کا اخلاص ہے، اور کس درجے کا اس کے اندر احسان ہے۔
وہ خود محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ریا ہے کہ نہیں ہے تو کتنے درجے کی ہے، اسی طرح عمل کو لکھتے ہیں۔ تو اثر تک رہتے ہیں وہ، اثر تک۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ بائیں جانب والا فرشتہ وہ گناہ لکھتا ہے اور وہ دائیں جانب والے کے ماتحت ہوتا ہے، اور دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے۔ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے، ابھی ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ بھی اس نامہ عمل میں لکھ دیا جاتا ہے، نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہی ہے وہ صحیفہ اعمال، یہی ہے وہ نامہ اعمال۔ یہ مضمون بھی ہمیں اچھی طرح پڑھنا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ جب انسان قیامت کے دن میدان حشر میں کہیے گا اپنے نامہ اعمال دیکھے گا اور پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا رجسٹر ہے؟ اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اور غور کرنے کی ہے۔ ہر چھوٹی بات، بڑی بات، ہر چھوٹا گناہ، بڑا گناہ کیوں لکھوایا گیا؟ سوچا آپ نے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ کی کوئی اہمیت ہی ہمارے دل میں نہیں رہی ہے۔ دوستو، صغیرہ گناہ پر بھی سزا ہوگی، اسی لیے وہ رجسٹر میں لکھوایا گیا ہے۔ ہاں، نیک اعمال کی برکت سے وہ معاف ہو جاوے تو بات دوسری ہے، تو سزا ان پر بھی ہوگی۔ توبہ سے معاف ہو جاوے تو جیسے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، اس پر سزا نہیں ہوگی، تو صغیرہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا، اس پر بھی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن صغیرہ گناہ کو بھی کوئی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اسی لیے لکھا جاتا ہے وہ رجسٹر کہ اس پر سزا ہوگی۔ بہرحال کچھ لوگوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پھینک دو، اس رجسٹر کو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو، کیونکہ ان اعمال میں سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہیں تھی، میری رضا مقصود نہیں تھی۔ اور کچھ بندوں کے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اور اس میں لکھ دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، وہ اعمال تو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت کی تھی اور اس کا ہم کو علم ہے، فرشتوں کو اس کا علم نہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو محض نیت کی وجہ سے کچھ اعمال عمل نامے میں لکھ دیے جائیں گے۔ دیکھو دوستو، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ اخلاص ہو یا نہ ہو، عمل کرتے رہو۔ اخلاص ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتے رہو۔ اخلاص ہو یا نہ ہو، ذکر کرتے رہو۔ اخلاص ہو یا نہ ہو، خیر خیرات کرتے رہو۔ یعنی ریا کی وجہ سے یا ریا کے شبے کی وجہ سے نیک عمل مت چھوڑو، ہاں کرتے رہو۔ البتہ اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ریاکاری کو چھوڑنے، اپنے دل سے اپنے عمل سے نکالنے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ریا کی وجہ سے یا ریا کے شبے کی وجہ سے عمل کرنا مت چھوڑو۔ سن لو یہ باتیں، ہاں یہ سن لو یہ باتیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر ریاکاری کے ساتھ بھی عمل کرتا ہے اور وہ ریا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر عام طور سے اس کو عمل کی عادت ہو جاتی ہے، اور عمل کی عادت کی بنا پر وہ جو ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، دوسری غرض دوسری نیت ہوتی ہے، عمل میں وہ نیت نہیں آتی، تم یوں سمجھو کہ اس کے عمل میں نہ اخلاص ہے نہ ریا ہے۔ اس کے بعد عادت کی بنا پر اب اس میں نہ اخلاص رہا نہ ریا رہی۔ اب اس کے بعد اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے تو اخلاص پیدا ہو جائے۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاکاری سے یا ریاکاری کے وسوسے سے یا ریاکاری کے خطرے اور اندیشے سے عمل نہ چھوڑے، عمل کرتا رہے۔ ایک بات تو یہ سمجھو آپ، اور دوسری بات یہ سمجھو، اس بات کو بھی اسی کے ساتھ ساتھ رکھو کہ جب عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کے نام اعمال، یوں کہہ لو آپ، اس کے اعمال اس کے منہ پر پھینک کر مار دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ یہ عمل میرے لیے نہیں ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو۔ کچھ لوگوں کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پھینک دو، کیونکہ ان اعمال سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہیں تھی۔ اور کچھ بندوں کا نام اعمال پیش ہوگا تو حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اس میں اور لکھ دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، وہ اعمال تو اس نے کیے ہی نہیں۔ حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت کی تھی اور اس کا ہم کو علم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ اپنے علم کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہوتا اور علم عطا کیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح خیرات کرتا۔ تو یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں، یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں۔ یہ باتیں سننے کی ہیں، یاد رکھنے کی ہیں، سننے کی ہیں، یاد رکھنے کی ہیں، وقت پر عمل کرنے کی بھی ہے۔ دیکھو
دوبارہ پڑھ دوں اس کو میں. ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور وہ اپنے علم کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کی راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم عطا فرماتے تو میں بھی اسی طریقے سے خیرات کرتا. یہ دونوں شخص اجر میں، ثواب میں برابر ہیں. ایک مشہور قصہ ہے اور صحیح ہے. مشہور قصہ ہے اور صحیح ہے. ایک شخص جنگل میں تھا. اس نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، ریت کا ٹیلا. تو وہ زمانہ قحط کا تھا، قحط کا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا. تو اس شخص نے اپنی زبان سے کہا، یہ بات اس کے دل میں آئی، اس نے اپنی زبان سے کہا، یعنی اس کی یہ نیت تھی، یہ نیت ہوئی، اے اللہ اگر میرے پاس اس ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا تو میں سب تقسیم کر دیتا، ضرورت مندوں میں سب تقسیم کر دیتا. تو اس نے یہ کام کیا نہیں، لیکن اس کی نیت تھی ایسی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب لکھ دو. تیسرا وہ شخص ہے جس کو صرف مال عطا ہوا ہو اور علم عطا نہیں ہوا، اور یہ شخص اپنی جہالت کے سبب گڑبڑ مچاتا اور فضول اور بیجا مال اڑاتا ہے. دوبارہ سنو. تیسرا وہ شخص جس کو صرف مال ملا ہو اور علم عطا نہیں ہوا ہو، اور یہ شخص جہالت کے سبب گڑبڑ مچاتا ہو اور فضول اور بیجا مال اڑا رہا ہو. اور آج ایسے ہی لوگوں کی بہتات ہے، ایسے ہی لوگوں کی بہتات ہے. دنیا میں جو زیادہ بگاڑ ہے، جو زیادہ فساد ہے، ہاں وہ ہے جہالت کے ساتھ دولت. جہالت کے ساتھ دولت فساد کی، بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. جیسا کہ ایک شخص غصے میں ہو لیکن اس کے پاس لاٹھی ڈنڈا کچھ نہ ہو، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، تو ظاہر بات ہے اگر وہ کسی دوسرے پر ظلم کرے گا تو بھائی تھپڑ مارے گا، مک مارے گا. اور اگر اس کے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا ہے تو وہ اسے استعمال کرے گا، ہتھیار ہے تو وہ جان سے مار دے گا. تو آج کی یہ صورتحال ہے وہ یہی ہے. اور یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے تباہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اس کا حاصل یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کسی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو مال خوب دے دیتا ہے، اور اس مال کی بنا پر پھر وہ گناہ کثرت سے کرتے ہیں، اور اس کثرت سے گناہ کرنے کے سبب وہ پکے مجرم ہو جاتے ہیں.
بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے، کس کو دیکھ کر کہتا ہے؟ جو علم نہیں، مال ہے اور مال کو بے موقع اڑا رہا ہے، بے موقع اڑا رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، رسموں میں خرچ کر رہا ہے، رسموں میں خرچ کر رہا ہے۔ جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جاوے تو میں بھی اسی طریقے سے مزے اڑاؤں اور عیش کروں، یہ دونوں شخص بھی گناہ میں برابر ہیں، یہ دونوں شخص بھی گناہوں میں برابر ہیں۔ یہ کیا وقت ہو گیا؟ 8 منٹ ہو گئے، 6:30 کے آس پاس ہے، 5:30 کے آس پاس ہے۔ اچھا ٹھیک، وضو کرنا ہے۔ دیکھو دوستو، مثالیں تو بہت ملیں گی، آپ تو 1-2 بات سن لو یہاں، انشاءاللہ پھر آپ خود محسوس کرنے لگیں گے یہ بات ہے۔ جی ہاں، ایک شخص نے شادی کی، بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، اور اس نے خوب خرچ کیا، دولت مند ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے اس نے خوب خرچ کیا۔ اور ہم جیسے غریب آدمی کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اس کی بچی بھی بڑی خوش نصیب ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی اسی ٹھاٹ باٹ سے، اسی شان بان سے کرتا۔ تو کیا یا نہیں کیا، کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ تو الگ بات ہے۔ گناہ میں آج ہی شریک ہو گیا، گناہ میں آج ہی شریک ہو گیا، برابر کا گناہ ہے۔ یہی حال سمجھ لو، یہی حال سمجھ لو۔ پہلے تو بہت کچھ ہوتا تھا شادیوں میں، درمیان میں مسلمانوں میں سے تقریباً بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ہم تو اپنے گاؤں دیہات کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی۔ اب پھر دوبارہ شروع ہو رہا، کیا ہے؟ اگر ڈی جے بجے گا، ڈی جے، ناچنے گانے والیاں بھی آتی، کیا وہ تو الگ ہے بات، لیکن ڈی جے بجے گا۔ اب گیت نہیں گاتی عورتیں، گاتی ہوں گی کہیں، اب تو عورت مرد سب مل کے ڈی جے سنتے ہیں، وہاں اس پہ سنتے ہیں گانے۔ ہاں، تو کسی نے شادی کی، گاؤں میں گھر میں ڈی جے بجا، ہاں، اور کیا کہتا ہے؟ دیکھ ہمارے یہاں بھی ہونے والی ہے شادی، اگر تیرے سے بڑھیا نہ کرا تو جب کہنا۔ عام باتیں ہیں یہ۔ تو گناہ کی نیت ہے اس کی، آج ہی گناہ کی نیت ہے اس کی، تو یہ گناہ میں شریک ہو گیا، گناہگار ہو گیا۔ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بعد کی بات ہے، اور جب کرے گا اس کو کرنے کا گناہ ملے گا۔ ہاں، دیکھو یہ 4 قسم کے لوگ آپ کے سامنے آئے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اب میں ان کو دوبارہ جلدی سے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ان باتوں کو یاد رکھو، اپنی نیتوں کو درست کرو، عمل کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی درست کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے معاف کیجئے، ہم صرف نماز پڑھ کر نہیں سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار دیا اور انہیں بڑے پکے دیندار ہیں، لیکن اور کہاں ہمیں
اپنی نیت کو، اپنے عمل کو درست رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے پاس بیٹھے، کسی کی صحبت میں، مجلس میں جامیں، وہاں ہمیں باتیں سننے کو ملیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ علم کے تقاضے کے مطابق مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم رحمت فرماتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کو صرف مال عطا ہوا ہو اور علم عطا نہ ہوا ہو، اور یہ شخص جہالت کی بنا پر سب گڑبڑ کرتا ہو، فضول اور بیجا مال اڑا رہا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں اور عیش کروں۔ بس یہ دونوں شخص بھی گناہ میں برابر ہیں۔ اس سے کیا سمجھے آپ؟ نیت کو درست کرنا، نیت کو درست کرنا، نیت کی درستگی، نیت کی درستگی، عمل سے پہلے نیت، عمل کے بعد نیت، عمل کے درمیان نیت، اور عام حالات میں اپنی نیت کو درست رکھنا، درست رکھنا۔ ہاں چلیے، بات تو میں ختم ہی کر رہا تھا، لیکن اور بات، ایک اور بات، اور وہ بھی عام ہے، وہ بھی عام ہے۔ گناہ کی اور فساد کی تو آج کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی بہت سارے فون نمبر ہیں، اس میں لوگ اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، اور وہ بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے، بچتے بچتے بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں اس میں لگا رکھی انہوں نے۔ بعض لوگوں کا جب فون کھلتا ہے تو کسی کی تصویر اس میں دکھائی دیتی ہے، خود ہی دکھائی دیتی ہے اس میں، اور غیر کی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کی بیوی کی نہیں ہے، اس کی بیٹی کی نہیں ہے۔ بیوی بیٹی کی ہو تب بھی غلط، دوسرے دیکھیں گے، اور تصویر تو نہ بھی کوئی دیکھے جب بھی غلط، جب بھی گناہ۔ لیکن بعد میں بتا رہا ہوں کہ اس نے جو اسٹیٹس پہ لگا رکھی ہے تصویر عورت کی، لڑکی کی، اس نے جو اپنے موبائل میں تصویر لگا رکھی ہے، وہ آن ہوتے ہی دکھائی دیتا ہے کسی لڑکی کی، کسی عورت کی، تو وہ اس کو دل سے پسند کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ لو آگے کی نیت اور آگے کا ارادہ کیا وہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر پہنچ ہو جاوے تو پھر کوئی کسر باقی نہ رہے، زنا کا گناہ ہوگا، یہ اپنی نیتوں کو درست کرنا، نیتوں کو درست کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک جملہ میری زبان سے نکلا، میں اسے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں آنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا؟ ہم نے تو نماز کو کافی سمجھ لیا، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم، سب سے بڑے درجے کا حکم یہی ہے۔ لیکن آپ یہ کتابیں جب سنیں گے اور حدیث کے حوالے سے سنیں گے، قرآن پاک کے حوالے سے سنیں گے، تب آپ کو، مجھے پتہ چلے گا کہ ہمیں اور بھی کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں اور بھی کیا کیا کرنا چاہیے، اور ہم اور بھی کیا عمل کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر سکتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیا کیا حرکتیں کر کے ہم اپنے لیے آخرت میں جہنم کا ایندھن اپنے لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہم اس ایندھن میں جلیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔